اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاضی الطاف صاحب، دیگر قائدین کرام، پیپلز پارٹی کے ورکروں، یالو، السلام علیکم۔ آج پیپلز پارٹی کے بانی، فخر ایشیا، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سالگرہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کریں۔ میں قاضی الطاف صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شہید قائد کی سالگرہ کی تقریب کا ایک پروقار انعقاد کیا۔ میں نہ صرف ان کو بلکہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے کارہائے نمایاں کو گنوانے کے لیے اس مختصر وقت میں تو مشکل ہے، لیکن آپ میں سے بعض میری عمر کے ہیں۔ نوجوانوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ 1970 کی دہائی میں یہ ملک جاگیرداری اور سرمایہ داری کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ مزدور، کسان، محروم اور محکوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو اس وقت میرے قائد نے جب پیپلز پارٹی 1967 میں بنائی تو 3 سال کی قلیل مدت میں پیپلز پارٹی کو نہ صرف کراچی سے پشاور تک بلکہ گوادر سے کشمیر تک فعال کر دیا، منظم کر دیا۔ اور 1970 کے انتخاب بعض لوگوں کو یاد ہوں گے کہ اس وقت سرمایہ دار اور جاگیردار سب ایک طرف تھے اور میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی دوسری طرف تھی۔ غریب تھے، مزدور تھے، کسان تھے، ریڑھی بان تھے، یہ سب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ دوسری طرف امیدوار تھے۔ میرے قائد نے ریڑھی بانوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، عام وکیلوں کو اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف ٹکٹ دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ان جالوں نے، ان عام ورکروں نے ان جاگیرداروں کی نہ صرف ان کو شکست فاش دی بلکہ ان کی زبان سے بھی ضبط کرا دی۔ پھر ایک وقت آیا، میرے شہید بابا نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور آتے ہی اس ملک کی بے آئین دھرتی کو 1973 کا آئین تحفے میں دیا۔ اور اس وقت جو محروم اور محکوم اور غریب طبقہ تھا وہ سرمایہ دار اور جاگیردار کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ تو میرے قائد نے پیپلز پارٹی کا پیغام گلیوں میں، بازاروں میں، جھونپڑیوں میں، ڈھوکوں میں اور ہر جگہ پہنچایا۔ اور ایک وقت آیا کہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزدور کو اپنی زبان جو ہے وہ بلند کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو لاہور کے مقام پر اکٹھا کر کے یہ پیغام دیا کہ آپ کے پاس، اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، آپ کے پاس تیل کا بم ہے، آپ کے پاس دولت ہے اور آپ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات طاغوتی طاقتوں کو پسند نہیں آئی کہ یہاں پاکستان میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہو گیا ہے جو پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کر دے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میرے شہید قائد نے
ایک پرانے فطری کو جو قادیانیوں کا تھا، انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ جو ہے وہ ختم کر دیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت سے ہمکنار کیا۔ پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ہنری کسنجر نے میرے شہید قائد کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ ایٹمی طاقت بنائیں گے، اگر آپ اسلامی دنیا کو اکٹھا کریں گے تو آپ کا انجام جو ہے خطرناک ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میرا شہید قائد نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے پاکستان عزیز ہے، مجھے پاکستان کے عوام عزیز ہیں۔ میرے شہید قائد نے ہنری کسنجر کو چیلنج کرتے ہوئے اس کا وہ خط راجہ بازار میں لہرا کر دکھایا کہ ہنری کسنجر، میں ایٹمی طاقت بنا کر رہوں گا، تم سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لینا۔ پھر طاغوتی طاقتوں نے ایک سازش کے تحت مقامی ایجنڈوں سے مل کر میرے قائد کو پھانسی کے پھندے پر پہنچا کر ایک جوڈیشل مرڈر کروایا۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ جب میرا قائد کال کوٹھڑی میں بند تھا اور پھانسی ہونے والی تھی، تو اس وقت کے آمر ضیاء الحق نے ان کو ایک پیغام بھیجا، ایک نمائندہ کمشنر اس کے پاس بھیجا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کہو کہ اس معاہدے پر دستخط کر دے تو اس کو باہر بھیج دیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو پیغام لانے والے کو میرے قائد نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ سر میں جانتا ہوں۔ تو میرے قائد نے اس سے سوال کیا کہ جس کا پیغام لائے ہو کیا اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو میرے قائد نے کہا کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ ذوالفقار علی بھٹو معافی مانگنے والا نہیں ہے، وہ اس مٹی سے پیدا ہوا ہے اور وہ اس ملک میں ہی اپنی جان قربان کرے گا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، پیپلز پارٹی کے کارکن زیر عتاب آئے، پیپلز پارٹی کے لیڈر زیر عتاب آئے اور ورکروں نے جیلیں کاٹیں، پھانسیاں لیں، کوڑے کھائے، اور پھر بھی پیپلز پارٹی نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بے مثال کارنامے انجام دیے۔ آج جو لولی لنگڑی جمہوریت ہمارے سامنے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کی قربانیاں بھی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن سب سے بڑی قربانی گڑی خدا بخش میں مدفون شہدائے بھٹو کی ہے، جن کی وجہ سے آج جمہوریت اپنے راستے پر رواں دواں ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جمہوریت اپنی اصلی شکل میں سامنے آئے گی اور اس ملک میں مزدوروں کا، کسانوں کا، غریبوں کا راج قائم ہوگا۔ آج میں یہ عرض کر دوں کہ وقت تو مختصر ہے، لیکن اتفاق سے ہم الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، الیکشن کا دورہ ہے، چند دنوں بعد ہمارے لیڈران بھی مختلف جلسے کریں گے، کریں گے، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو 1970 کا پیپلز پارٹی کا تلغنگ اور چکوال میں کسی سرمایہ ٹکٹ نہیں دیا، بلکہ ان تینوں حلقوں میں جیلوں کو، عام لوگوں کو اذیت طرف
ہوں گے اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں یہ ثابت کریں گے کہ اب مزدوروں کو کسانوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور انشاءاللہ قاضی الطاف جیسے کارکن ان سرمایہ داروں کی وزیر ہوگا بلکہ آپ کا ضمیر ہوگا اور آپ کے سامنے ایک پرچی ہوگی جس پر نشان تیر ہوگا اور اس پر تھپا لگاتے ہوئے آپ کا یہ فیصلہ بے نظیر ہو۔ جیے بھٹو، سدا جیے۔